جب انسان کی نگاہوں میں خدا عظیم اس کی کبریائی کم ہو جائے، نہ رہے، پھر اس کے احکام بھی چھوٹے ہو جاتے ہیں اس کی نگاہ میں، اور گناہ کرتا ہے۔ یہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کی ایک وجہ خدا کی عظمت اور مقام و مرتبے سے ناشنائی۔ خود قرآن نے کہا ہے کہ گناہ آگ ہے، ایسی آگ جو متعفن اور بدبودار ہے۔ ایک تو گناہ کی حقیقت اور کبر برائی سے واقف نہیں ہوتا عام طور پر، دوسرا اس کے انجام سے واقف نہیں ہے کہ اس کا انجام کیا ہے۔ اس کا انجام یہ ہے، کہا جائے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اسے گرفتار کرو، اسے زنجیروں میں جکڑو اور اسے آتش جہنم میں جھونک دو۔ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ گناہ اگر ہماری زندگی میں آ گیا تو ہم خدا کی طرف سفر نہیں کر سکتے، یہ رکاوٹ ہے راستے کی۔ اس کیفیت سے نکلنا ہے ہم نے۔ کیسے؟ ارادہ کرنا ہے گناہ کو ترک کرنے کا۔ اس کے لیے آج صرف اتنا ہے، پہلے مرحلے میں اپنی رات کو آباد کیا جائے اور ٹھیک کیا جائے۔ تہذیب نفس کے لیے رات کی بڑی اہمیت ہے۔ اس سفر کا آغاز، واپسی کا آغاز اپنی رات کو بہتر بنانے سے کیا جائے۔ کیسے؟ سونے سے پہلے وضو کیا جائے، بے وضو نہ سوئیں۔ کیوں؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، جب انسان مرتا ہے اس کی روح اللہ کے پاس چلی جاتی ہے، اور جب سوتا ہے پھر بھی چلی جاتی ہے اللہ کے پاس۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، جب کوئی نفس مرتا ہے تو خدا اس کو اپنے پاس لے جاتا ہے، اس کی روح کو۔ واللتی لم تمت فی منامہا، اور اس روح کو بھی لے جاتا ہے جو مری نہیں ہے، نیند کی حالت میں وہ انسان، اس کی روح کو بھی لے جاتا ہے۔ جب سوئیں گے روح اللہ کے پاس جائے گی، تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ روح پاک حالت میں اللہ کے پاس جانی چاہیے، نجس حالت میں اللہ کے پاس نہیں جانی چاہیے۔ پاکیزہ حالت میں خدا کے پاس جائے۔ علامہ طباطبائی سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی میں کون سے لمحات ایسے ہوتے ہیں یا ہوئے ہیں جن میں آپ سخت، آپ کے لیے تلخ اور ناگوار ہوتے ہیں؟ کہا جب بعض اوقات تھوڑی دیر کے لیے مجھے بے وضو رہنا پڑتا ہے۔ میری زندگی کا ناگوار ترین، مشکل ترین مرحلہ زندگی کا خدائے طاہر و طیب کی بارگاہ میں وہ چند لمحات، تھوڑی دیر کا بے وضو رہنا میرے لیے بہت سخت ہوتا ہے، باوضو رہنا۔ اور پھر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا سونے سے پہلے، اس کے بعد دعا کرنا۔ خدا متعال ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، شیخ مفید نے نقل کی اس روایت کو، کہ خدا فرماتا ہے کہ جو انسان بے وضو ہو جائے اور وضو نہ کرے میری بارگاہ میں، اس نے مجھ سے جفا کی ہے، اور وضو کرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نہ پڑھے، اس نے جفا کی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد دعا نہ کرے، اس نے جفا کی ہے۔ اور اگر وہ وضو بھی کرے، 2 رکعت نماز بھی پڑھے اور دعا بھی کرے، اور میں دعا کو قبول نہ کروں، پھر میں نے جفا کی ہے۔ نماز شب کی بہت اہمیت ہے۔ میں نے اپنے بعض اساتذہ سے سنا ہے، اگر جوان ہو، نہیں اٹھ سکتے ہو، 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہو، 2 رکعت پڑھ سکتے ہو، وہ پڑھ دو، اٹھو اس وقت، یہ خاص وقت ہے
اللہ کی رحمت کے خاص دروازے کھلے ہوتے ہیں، محروم نہ ہو جو اس سے۔ عام طور پر جب پتہ لگ جائے فلاں جگہ سے دنیاوی اعتبار سے اتنا چند ہزار روپیہ ملے گا تو لوگ لائنوں میں لگ جائیں گے، ساری رات کھڑے رہیں گے وہاں جا کر۔ یہ خاص وقت ہے، اللہ کی رحمت کے خاص دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ حتیٰ اگر ایک رکعت نماز وتر پڑھ سکتے ہو اٹھو پڑھو۔ میں نے عبداللہ بہاؤدینی سے سنا ہے، قدس سرہ، ان سے کسی نے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں عبداللہ آغا کاظم صدیقی سے میں نے سنا ہے، وہ ان سے نقل کر رہے تھے، اگر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اٹھ بھی نہیں سکتے ہو، سنگین ہو چکے ہو، نیند زیادہ غالب ہے، بستر نہیں چھوڑ سکتے ہو، تو بستر سے منہ باہر نکال کے دونوں ہاتھ بلند کر کے خدا کو مخاطب کر کے کہو کہ اے میرے کریم رب، مجھے محروم نہ کرنا اپنی رحمت سے۔ واپس آنا ہے، لوٹنا ہے خدا کی طرف، سفر شروع کرنا ہے اللہ کی طرف، شیطان سے نجات پانی ہے، گناہ کی تاریکی اور آلودگیوں سے نکلنا ہے۔ یہ شکاوت ہے کہ خدا کی، اور کساوت ہے کہ خدا کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں اور ہم ان سے بے پناہ ہو جائیں۔